الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی. صحیح معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، اور جو انسان دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا. تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، احتیاط کی زندگی گزارنا. قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر چند صفحوں میں آپ کو تقویٰ کا لفظ نظر آئے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ آپس میں تعارف ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان کا رنگ کام نہیں آتا، فقط نسلی تعلق کام نہیں آتا، مال و دولت کام نہیں آتے، بلکہ انسان کا تقویٰ کام آتا ہے. یہ تقویٰ بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال قبول فرماتے ہیں، اور اسی کے ذریعے انسان کو اللہ رب العزت کی خاص معرفت حاصل ہوتی ہے. ولایت کے دو درجے ہیں، ایک ولایت عامہ، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو یہ پہلا درجہ حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے. تو ولایت کا پہلا درجہ اسے حاصل ہو گیا. ایک ولایت خاصہ، خاص بندوں میں
دوستوں میں مقبول بندوں میں بندہ شامل ہو جائے، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے دل میں کوئی غم ہوتا ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا روگ، اندر کا غم۔ تو یہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی باہر کا ڈر نہ کوئی اندر کا غم، مگر پہچان کیا؟ قرآن مجید میں بتا دیا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا۔ تو تقویٰ بنیاد ہے، اس سے انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت ملتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہی انسان کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے تقویٰ کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایک انجینئر بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اس کو پھر ہائی لائٹ کرنے کے لیے سرچ لائٹیں لگاتا ہے اور ڈفرینٹ اینگل سے اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تقویٰ کے لفظ کو اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے کھولا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں برکتیں اسی تقویٰ کی وجہ سے آتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ تو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں دیتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور روح۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے اور اس کے تقاضے بھی اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات سے پورے ہوتے ہیں، اور انسان کا جسم مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے۔ جسم کے لیے کپڑے کی ضرورت، اس کی فصل مٹی سے، کھانے پینے کی جن چیزوں کی ضرورت سب کی فصلیں مٹی سے، مکان کی ضرورت سب کی معدنیات مٹی سے، پانی مٹی سے، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے جو جسم کی ضرورت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تقویٰ کو اختیار کرتے تو ہم آسمان سے انوار و برکات بھیجتے جو روحانی غذا بن جاتی، اور زمین سے وہ نعمتیں عطا کرتے جو ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، انسان کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تقویٰ کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وقال موسیٰ لقومہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھا عاقبت کن کی؟ تقوی والوں کی۔ تو تقوی والوں کی دنیا بنتی ہے اور تقوی والوں کی آخرت بنتی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ دعا مانگو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں بچوں کو ایسا بنا دیجئے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقین اماما، متقیوں کا امام، اتنا تقویٰ دیجئے کہ ہم متقیوں کے بھی امام بن جائیں۔ آبجیکٹو دیکھیے ہمارا کیا ہونا چاہیے، گول آف لائف ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے فقط متقی نہیں، متقیوں کا امام بننا ہے۔ اس کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں،
اتنا تقوی ہم نے اختیار کرنا ہے. دنیا میں بھی تقوی کام آتا ہے, آخرت میں بھی تقوی. چنانچہ قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت پل صراط کے اوپر سے آسانی کے ساتھ نکال دیں گے. قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جو کوئی بھی تم میں سے ہے اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ, یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ شدہ بات ہے. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم کن کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا, اور جو ظالم گناہگار ہوں گے انہیں منہ جہنم میں ان کو گرائیں گے. تو پل صراط سے کون بچے گا؟ جو متقی ہوگا. جنت کے دروازے کن کے لیے کھلیں گے؟ جو متقی ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, دیکھیے کتنا صاف کرسٹل کلیئر بات کی جا رہی ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم, وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے, تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ باجماعت گائیڈڈ ٹور جنت کی طرف لے جائیں گے. ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے. اور پھر جنت کی نعمتیں جہاں بیان کی گئی سب متقی لوگوں کے لیے. ان للمتقین مفازا, ان المتقین فی جنات وعیون. سبحان اللہ, اتنی آیتیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. تو اس قدر اس کی اہمیت بتائی گئی. دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں, چنانچہ متقی بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دیتا ہے جس سے اس کو حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے. اس کو قوت فارقہ کہتے ہیں, فرقان کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یہ فرق بین الحق والباطل کر لیتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند اور نقصان دہ. فتنہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ ان تتقوا اللہ. اور اس تقوی سے اللہ تعالیٰ انسان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان تتقوا اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. سبحان اللہ, قرآن مجید مہر لگا رہا ہے, گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اجر کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں. چنانچہ متقی بندے کو 2 رکعت ادا کرنے پر وہ اجر ملتا ہے جو ایک عام فاسق کو 1000 رکعت ادا کرنے پر بھی نہیں مل سکتا. یہ تقوی ہے, اس سے اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیے نا, 1 من سونا 1 من ہے, 1 من لوہا 1 من ہے, اور 1 من مٹی 1 من ہے. سب کا وزن 1 من. مٹی کا ریٹ اور ہے, لوہے کا ریٹ اور ہے, اور سونے کا ریٹ اور. تو نماز تو سب نے پڑھی, لیکن اگر تقوی ہوگا, اتباع سنت ہوگی, خدا خوفی ہوگی, اللہ تعالیٰ سونے کا ریٹ لگا دیں گے. اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو مٹی کے بھاؤ خریدیں. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اعمال کس معیار کے کرتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یا اکثر وہ عملہ نہیں کہا کہ مقدار میں زیادہ کون کرتا ہے. آج کل کی دنیا سائنٹیفک ورلڈ کوالٹی کنٹرول کے پیچھے بھاگتی ہے. شاید ہی کوئی ادارہ ہو جس میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ نہ بنایا گیا ہو. اتنا کوالٹی کانشیس لوگ ہو گئے ہیں. ہم اگر ہر چیز کو لینے میں کوالٹی کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ رب العزت بھی عملوں کو قبول کرتے ہوئے کوالٹی کو سامنے رکھتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے عمل ایسے ہوں کہ خالصتاً لوجہ اللہ,
تو متقی آدمی کی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ تمام نعمتیں ملتی ہیں جب انسان تقوی کو اختیار کر لیتا ہے. دنیا کی بھی عزتیں اور آخرت کی بھی عزتیں. تقوی کہتے ہیں احتیاط بھری زندگی گزارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کبھی کسی خاردار راستے میں سے گزرے ہو؟ حضرت ضرور گزرا ہوں. کیسے؟ بس اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ کے بچا کے کہ کپڑے کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں. فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ تم ایسے محتاط زندگی گزارو تمہارا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر دیا جائے، سولیڈیفائی کر دیا جائے اور ایک تشتری میں ڈالیں اور وہ تشتری سرے بازار بھرائیں تو کوئی ایسی تمنا نہ ہو جس پر اس کو لوگوں کے سامنے ندامت ہو. یعنی ایسی گناہ کی تمنا بھی دل میں نہ ہو. یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار. آج کل کی دنیا بڑی سمجھدار، ہر کام میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ پلاننگ کریں گے نا جب کسی کام کو، کسی ایونٹ کو، ہر کام میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. ہاں شادی پہ 100 بندے ایکسپیکٹڈ ہیں، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں نے 150 کا بندوبست کر لیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہمیں 10 بجے پہنچنا ہے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم 9:45 پہ پہنچ جائیں گے. 12 تاریخ کی مجھے بکنگ چاہیے تھی، سیٹ مل نہیں رہی تھی، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں نے 13 کی بکنگ تو کروا ہی لی ہے. ہر کام میں آپ دیکھیں گے ہم بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کہیں گے ٹو بی آن دی سیف سائڈ. یہ جو ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہے اس کو اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا نام تقوی بنے گا کہ دین کے معاملے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا. الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات. ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں شک میں ڈالنے والی. تو جو بندہ ان شک میں ڈالنے والی چیزوں کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ گویا تقوی کو اختیار کرنے والا بن جاتا ہے. تو احتیاط سے زندگی گزاریں. آسان الفاظ میں اگر سمجھایا جائے کہ تقوی کیا ہے تو یوں سمجھیے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کر لینے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے اس کو تقوی کہتے ہیں. محتاط زندگی گزارنا، گناہوں سے دور رہنا. اس لیے کہ اگر کوئی جانور کھیتی کے قریب چرے گا تو کب تک کسی نہ کسی دن کھیتی میں بھی چلا جائے گا. یہی حال انسان کا کہ اگر وہ بالکل فرائض ہی کے اور واجبات ہی کے اوپر رہے گا تو صاف ظاہر ہے کسی نہ کسی دن حرام کا مرتکب ہو بیٹھے گا. تو تقوی کہتے ہیں احتیاط بھری زندگی گزارنا. ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر 1000 کینڈیز پڑی ہو نا اور کوئی کہے کہ ان میں سے ایک میں تھوڑی سی پوائزن ہے، 999 ٹھیک ہے تو پلیز کھا لیجیے اس میں سے. ہم کہیں گے نہیں ٹھیک ہے پیچھے رہو بھائی خطرہ ہے. ہم اتنے محتاط. لوگ تو 1% کی بات کرتے ہیں، 1 in 1000 بھی رسک نہیں لیتے، 1 in 100,000 بھی رسک نہیں لیتے. کہ اگر 1 لاکھ ٹافیوں کا ڈھیر ہو اور لکھا ہو کہ ایک صرف پوائزنس ہے باقی سب ٹھیک ہے، ہم نہیں اس میں سے کھائیں گے. اتنے محتاط بندے. تو جب ہم اپنے جسمانی ضروریات کے لیے اتنے محتاط ہیں تو اپنی روحانی ضروریات کے لیے ہم کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ آج کل فلاں بندہ جی میں نمک استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا نقصان دیتا ہے. جی میں فیٹس استعمال نہیں کرتا، کولیسٹرول پرابلم ہے.
اچھا جی میں ڈائبٹیز ہوں، میٹھا استعمال نہیں کرتا، ڈاکٹر نے منع کر دی. اب سوچئے ڈاکٹر کے منع کرنے سے اگر ہم جائز اور حلال نعمتوں کو استعمال کرنا چھوڑ بیٹھتے ہیں تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر حرام کو ہم اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اس لیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان حرام سے دور احتیاط کی زندگی گزارے، اور اس تقویٰ کو اختیار کرنے پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں اس کو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اب بتائیے آپ اگر ایک ہی سانس میں ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر دیں تو لگتا ہے بڑا ایمفیسس پلیس کیا جا رہا ہے، بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے تو ایک سانس میں 2 مرتبہ بات لوٹائی. بڑی اہمیت ہے اس کی، امپورٹنس ہے اس کی. اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ، اب دیکھیے آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا پورے قرآن مجید میں 1 مرتبہ اتقوا اللہ کہہ دیتے تو اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا، مگر ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ حد ہو گئی. ایک آیت میں ایمان والوں کو بالخصوص کہا اور ایک آیت میں پورے انسانوں کو حکم دیا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب دیکھو ایمان والوں کو خطاب اس بات کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. پھر کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک ہی آیت ہے، شروع میں بھی تقوی آخر میں بھی. ایک آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ اکبر. دوسری آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم. اب دیکھو اتقوا، تقوی کا حکم دیا. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. پھر ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا. اب بتائیے جب پروردگار عالم ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیں گے تو ہم کتنے بڑے خسارے میں پڑنے والے بن گئے. سوچنے کی بات ہے. تقوی کو اختیار کیے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی. ہر چیز کا ایک تھم رول ہوتا ہے. تھم رول یہ ہے اللہ کے نزدیک کون مکرم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، کہ جس میں زیادہ تقوی ہو، احتیاط. ہمارے مشائخ نے کتنی احتیاط بھری زندگی گزاری، حیران ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے. بہت محتاط زندگیاں. تقوی دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیے. ایک مرتبہ غلام نے کچھ پیش کر دیا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لے کے کھا لیا. اس نے بعد میں کہا جناب میں نے تو زمانہ جاہلیت میں کچھ الٹے پلٹے 2-4 کام کیے تھے اور کسی قوم نے مجھے اس کے بدلے کچھ دے دیا اور میں نے تو وہ آپ کو پیش کر دیا. جب پتا چلا کہ یہ تو جادو ٹونے کا مسئلہ تھا اور اس کی کمائی تھی تو آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی. آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، ڈالتے رہے، اس وقت تک ڈالتے رہے جب تک کہ پیٹ میں جو کچھ تھا سب باہر نہیں نکل آیا. کسی نے کہا جی اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے؟ فرمانے لگے اگر مجھے یقین ہوتا کہ میری جان نکلنے کے ساتھ یہ خوراک میرے جسم سے نکلے گی میں پھر بھی جسم سے نکال کے رہتا. یہ ہوتا ہے تقویٰ، احتیاط بھری زندگی گزار. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کی زندگی کا تقویٰ تو عجیب. اتنے محتاط، اثر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں. ابتدائی جوانی میں کپڑے کی دکان تجارت کیا کرتے تھے. اس امت کے صداقت سیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو سیکھے، اور اگر تجارت سیکھنی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے. اثر کے وقت آ رہے ہیں. کسی نے کہا نعمان، نام نعمان تھا. واپس آ رہے ہیں، ہاں میں نے دکان بند کر دی. کیوں بھائی؟ کہنے لگے آسمان پہ بادل ہیں.
اس نے کہا آسمان سے بادل کا کیا تعلق دکان پہ؟ کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھا جب آسمان سے بادل ہوتے ہیں لوگ اس وقت کپڑے کی کوالٹی کو پراپرلی جج نہیں کر سکتے، کم قیمت کپڑے کو بیچ قیمت سمجھ لیتے ہیں، تو میں نے دکان بند کر دی، ایسا نہ ہو کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو زیادہ قیمت کا سمجھ کے خریدے اور میری کمائی میں کوئی فرق پا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے مشائخ نے اتنا تقوی اختیار کیا، انسان حیران ہوتے ہیں ان کے واقعات کو سن کے۔ یہی وجہ تھی پھر ان کی زندگیوں میں برکتیں تھی، اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت تھی، وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لیا کرتا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بے احتیاطی والی زندگی۔ حدیث پاک میں فرمایا ایک بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مارتا ہے، یا رب دعائیں مانگ رہا ہے، اور وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، اب بلا اس کے یا رب کہنے سے کیا بنے گا؟ تو ہم یہ تو دیکھتے نہیں کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں کیسے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا پورا ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نا تو دعا کے طریقے سے نہیں مانگتے، ایسے جیسے صبح آ کے باس اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کرتا ہے نا، اسائنمنٹ دیتا ہے، اچھا بھائی تم یہ کام کر لینا، تم یہ کر لینا، تم یہ کر لینا، تم یہ کر لینا، وہ ایلوکیٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کو جاب۔ ہم دعا اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے دینا، میرے بیٹے کو جاب دے دینا، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے کر دینا، ہم اسائنمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہے؟ ہمیں کسی نے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سمجھایا، اور پھر کہتے ہیں جی کہ قبول نہیں ہوتی۔ بھائی ہر چیز کے اصول و ضوابط ہیں، ہم ان اصول و ضوابط کو سیکھیں گے اور زندگی اس کے مطابق بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کا اٹھا ہوا کبھی لائے گا نہیں جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگوں میں مصروف تھے، اطلاع ملی کہ دشمن کا پہلی بیڑا آ رہا ہے، تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی۔ ایک تو تعداد تھوڑی مسلمانوں کی، دشمن بہت زیادہ، اور اوپر سے اطلاع ملی کہ ان کی مدد کے لیے کمک کے لیے بحری بیڑا بھی آ رہا ہے، تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ بیت المقدس پہنچے، ساری رات عبادت میں مشغول رہے، رکوع اور سجود میں لگے رہے، صبح کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی، ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ چنانچہ صلاح الدین یہ بھی قریب ہوئے اور کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، مسلمانوں کے لیے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ ان بزرگوں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر نظر پڑی، وہ بھی کوئی فراست رکھنے والے بزرگ تھے، مادے سے پار دیکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو صلاح الدین ایوبی کو کہا، صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی تیسرے دن اطلاع ملی وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب چکا تھا۔ تو جب زندگی ایسی ہوگی تو پھر اٹھے ہوئے ہاتھ رائے گاہ نہیں جائیں گے، اس لیے ہمیں تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی قبولیت والی زندگی، اسی پر اعمال قبول ہوتے ہیں، اسی پر دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ آج آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات کو سمیٹے گا۔ قرآن مجید میں ایک قصہ ہے جس کو احسن القصص کہا، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ اب اللہ تعالیٰ جب احسن القصص فرماتے ہیں کہ بہترین قصہ، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، بڑا لیسن ہے ہمارے لیے اس میں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اپنے والد گرامی کو سنایا۔ ان کا بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں کوئی ہیلا کریں، جیلسنس ہوتی ہے بھائیوں میں۔ خیر نتیجہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
آپس میں بیٹھ کر پلان بنایا. کہنے لگے ہمارے والد کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے جبکہ ہم زیادہ ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، لہذا ایسا کرو کہ یوسف کو ٹھکانے لگاؤ. تو اس صورت میں دو جماعتوں کا تذکرہ. ایک جماعت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم بڑا گروپ ہیں، اور دوسری جماعت سیدنا یوسف علیہ السلام. وہ ظاہر میں فرد واحد تھے لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں فرد واحد جماعت پر بھاری ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم امت تھے. ہم نہیں کہتے وہ آدمی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے ابراہیم ایک امت. تو سیدنا یوسف علیہ السلام اگرچہ فرد واحد نظر آتے ہیں مگر وہ ایک جماعت ہیں. تو ایک طرف ان کے بھائیوں کی جماعت، ایک طرف سیدنا یوسف علیہ السلام کی جماعت. اس صورت میں ان دو جماعتوں کا تذکرہ. اصولی بات ایک عرض کرنی مقصود ہے، توجہ فرمائیں گے تو بہت فائدہ پائیں گے. ان دونوں جماعتوں پر امتحان آیا. جب بھائیوں پر امتحان آیا تو وہ کیا تھا کہ ان کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد فیل ہوا. اب ان کے ذہن میں کیا بات آئی؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، یا پھر اس کو کہیں ایسی جگہ ڈال کے آؤ کہ واپس آنے کی امید ہی نہ ہو. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر لو اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا، ٹھیک ہو جانا. اب دیکھیے یہاں نقطے کی بات، شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے بندے کے کہ تم میاں گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا. تو ایک جماعت یہ ہے کہ گناہ کا خیال آیا تو فیصلہ کیا کہ کر گزرتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، چنانچہ نیک بننے کی امید پر انہوں نے وہ گناہ کر لیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آ گئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے آ گئے. ابا جان ہمارے بھائی کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. خیر، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، ایک قافلے نے نکالا، عزیز مصر نے خریدا. اب وہ جس گھر کے اندر رہتے تھے، محل کے اندر، عزیز مصر کی اپنی بیوی، اس کا دھیان اس کی طرف چلا گیا. یہاں ایک نقطے کی بات ذرا عرض کر دوں، مفسرین نے بہت ہی پیارا نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو نکالنے والوں نے اس کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مادرزاد تھا، ماں کے پیٹ سے ہتھی پیدا ہوئے تھے، ایسا بے مثال حسن تھا. لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس حسن کی قیمت کیا لگی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے. حسن کے پیچھے بھاگنے والوں چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے زندگی لٹاتے پھر رہے ہیں. اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی فضیلت نہیں. نعمت حسن جسے کہتے ہیں نا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت. قرآن کہتا ہے چند کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکوں کی متاع. عبرت کی بات ہے. کس کے پیچھے لگ کے ہم زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، کتنا کھوٹا گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے ہیں. لیکن جب وہ عزیز مصر کے گھر میں تھے پھر جوانی کی عمر کو پہنچے. اب قرآن مجید میں آیا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. پھر جب وہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. اب جب علم ملا، معرفت ملی، تو حسن بھی تھا، علم بھی مل گیا. اب یہ مرج البحرین بن گئے. سبحان اللہ. ایسی زندگی. ان کے اوپر بھی امتحان آیا. امتحان یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے
ان کو تنہائی میں ایک جگہ بلا کر کہا کہ میرا گناہ کا ارادہ ہے، آپ اس گناہ کو کر دیجیے۔ یہاں ایک اور نقطہ، قرآن مجید کی آیت ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس کو پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر قرآن مجید کا انداز تخاطب ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یوں اگر کہہ دیتے نا کہ عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا تو تھوڑے لفظوں میں بات سمٹ جاتی، کام آسان ہو جاتا، جلدی بات ہو جاتی، مگر نہیں، پن پوائنٹ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ اس کی غلطی کے اوپر سے چادر ہٹ جاتی، رسوائی ہوتی۔ وہ پروردگار جس نے غیبت کو منع فرما دیا، وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کیسے پسند فرماتے؟ اس لیے زیادہ الفاظ کے ساتھ گول بات کی گئی تھرڈ پرسن کے لینگویج میں، تاکہ پن پوائنٹ نہ ہو۔ تو ہمیں یہاں سے ایک سبق مل رہا ہے، ہم نے بھی اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو اور سمجھیں کہ یہ بات غیبت میں آ سکتی ہے تو کبھی نام لے کے پن پوائنٹ کر کے بات نہ کریں، تھرڈ پرسن کے لینگویج میں بات کریں، سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ تو نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، نہیں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، پتہ چلتا ہے کون تھی، سوائے اس کے کہ تفسیروں میں کہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں، حد الوسع کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن بھائی کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اصلاح کی کوشش تو کریں، ان پبلکلی انسلٹ نہ کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، اصلاح کی کوشش تو ہم نہیں کرتے، پبلکلی انسلٹ ضرور کر دیتے ہیں بندے کو، اور یہ الٹا کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ امتحان آیا، اب اس امتحان میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہ سوچا کہ کر لیتے ہیں جو بھائیوں نے کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، نہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بات کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے دوسری جماعت۔ پہلی جماعت کا عمل دیکھ لیجئے کہ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں نیک بن جائیں گے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا عمل دیکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ جیسے ہی سنا صحیح تلک فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو بچ گئے گناہ سے، ڈر گئے اللہ سے، اللہ کی مدد مانگی، اس کی پناہ مانگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امتحان سے بھی گزرنا پڑا، مزید جیل جانا پڑا، جیل کو بھی قبول کر لیا، دعائیں مانگی کہ اللہ یہ جس گناہ کی طرف سب مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو جیل اچھی۔ چنانچہ جیل میں کئی سال رہے، مشقتیں اٹھائیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب جیل سے نکالے گئے، اب دیکھیے جب جیل سے نکالے گئے، عزیز مصر نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھنی تھی، تو ایک آدمی نے کہا جی کہ میرے خواب کی بھی تعبیر انہوں نے بتائی تھی، ٹھیک نکلی، آپ بھی پوچھیے۔ اس نے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کہ قحط کے سال آئیں گے، پھر بعد میں اچھے سال آئیں گے، پھر قحط کے سال آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا پھر انک الیوم لدینا مکین امین، آج آپ کو ہم باعزت بری کرتے ہیں، آپ ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو گئے، بڑی عزت والا مقام پا گئے آج تو آپ۔ اب آپ بتائیں آپ ہمیں اس مشکل میں نکالنے کے لیے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے خزانے جو ہیں ان کا انچارج مجھے بنا دیجیے، مجھے بنا دیجیے، میں ان کو مینیج کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب خزانے ان کو عطا کر دیے۔ انی حفیظ علیم، اب یہ تو نہیں کہا کہ یہ خزانے میرے حوالے کر دیجئے، انی حسین جمیل،
میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑا حسن والا ہوں، نہیں، حسن نہیں کام آتا، صفات کام آتی، ظاہر حسن وہاں کام نہیں آتا. تو فرمایا کہ نہیں، میرے پاس حفظ، میں محافظ بھی ہوں، علم بھی ہے، امانت والا بھی ہوں، یہ چیزیں ہیں میرے پاس. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو اس علم اور تقوی کی وجہ سے وہ مقام دیا کہ خزانے ان کے قدموں میں آ گئے. اب دیکھیے کہاں پردیش میں جیل میں پڑے ہوئے تھے، اور جب اللہ رب العزت سے ڈر کے تقوی کی زندگی والی راستے کو اختیار کیا، بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اس جگہ کی شاہی عطا فرما دی. اچھا ادھر بھائیوں کا کیا حال کہ قحط کی وجہ سے تنگ دستی کے عالم میں آئے غلہ مانگنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی بنی امین بھی ہیں، انہوں نے ایک ہیلے سے، ایک بہانے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. پیالے کا بہانا. خیر بھائی چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے. اب جب دوبارہ آئے تو قرآن مجید نے اس کو بڑا کھول کے بیان کیا. ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے. یہ بھی نبی زادے جو تخت پر بیٹھے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی نبی زادے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. دونوں کا انجام دیکھیے، ایک تخت پر ہیں اور دوسرے سائل بن کر، بھکاری بن کر دامن پھیلائے سامنے کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں ہے. غلہ پورا چاہتے ہیں، قیمت نہیں دے سکتے، پے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ ایجا رسی، بھیک مانگ رہے ہیں میرے سامنے کھڑے میرے بھائی، اس وقت ان سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب تو آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنی امین ہے. انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتق ویصبر، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کر لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو آدمی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے کو اپنائے گا کہ گناہ کرتا ہوں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کریں گے. اور جو انسان گناہ کے موقع پر قال معاذ اللہ، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی پناہ مانگی، گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ رب العزت اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح حشر عطا ہوگا. ہمارے لیے اس صورت کے اندر بڑا سبق ہے. آج کل کے نوجوانوں میں اکثر شیطان یہی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے ابھی تو گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. نہیں، یہ خطرے کا راستہ. تو عزتیں ملتی ہیں تقویٰ سے. دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام پردیس میں ہیں، کوئی رشتہ دار پاس نہیں، خیش قبیلہ اپنا نہیں، وطن اپنا نہیں، اکیلے ہیں، قید میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ تو موجود ہے. تقوی اختیار کیا، اللہ رب العزت نے اس تقوی کی برکت سے جس ملک میں کوئی ادنا نہیں تھا، انہوں نے اس ملک کا ان کو والی اور بادشاہ بنا دیا. یہ تقوی ایسی نعمت ہے. تو ہم بھی اگر تقوی بھری زندگی اختیار کریں گے، رب کریم اپنی برکتوں کے دروازے ہمارے سامنے کھول دیں گے. ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں کا واحد حل یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں. یہ جو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں نا، کہ کھایا بھی اسی کا دیا اور حکم بھی اسی کے توڑے،
اس سے اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یَأْتِیہَا رِزْقُہَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکان، چاروں طرف سے رزق کی ان پر بہتات تھی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ کرتوت ایسے کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، تقوی کو اختیار کریں، تقوی بھری زندگی اختیار کریں گے، ہمارے درجات بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کو بہت دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی عالم کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ آگے بنا؟ فرمانے لگے کہ بھئی علم میں تو مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا، علم میں تو مجھے ان کا درجہ دیا گیا، لیکن افسوس ہم نے موٹا موٹا تقوی اختیار کیا، شاہ صاحب نے بہت باریک تقوی اختیار کیا، لہذا وہ مجھ سے درجوں میں آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں باریکی دیکھی جاتی ہے۔ تو ہم شریعت پر بڑی احتیاط کی زندگی گزاریں، جو چیز شک شبوں میں ڈالنے والی ہو اس سے دور رہیں، گناہ کے موقعوں سے بچنا، ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنا، نہیں، گناہ کے موقعوں سے بچیں، دعائیں مانگیں، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ جو اللہ کے سامنے ہم دامن پھیلائیں، اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں گناہ کے موقعوں سے ہی بچا لیجیے، بس اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جب ہم تقویٰ بھری زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کی برکتیں ہوں گی، اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے، دنیا آخرت کی سب نعمتیں نصیب ہوں گی۔ یہ تقویٰ ہے کیا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ یہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا کہ جی میں کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہوں، نہیں، زندگی کے ہر عمل میں تقویٰ، معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان میں تقویٰ، عبادات میں تقویٰ، ہر چیز میں تقویٰ۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں تقویٰ کی ڈیفینیشن بڑی کھول کے بیان کر دی گئی، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ دیکھا، ان تمام اعمال پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے بندے، واولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی بندے۔ تو قرآن مجید کی اگر اس آیت پر ہمیں عمل نصیب ہو جائے تو شاید زندگی کا ہمیں مقصد حاصل ہو جائے۔ رب کریم ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، پروردگار کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھ کے تہجد کے اوقات میں، تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا کریں، مانگا کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے، پروردگار مشکل کاموں کو بھی آسان فرما دیں گے، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ رب کریم ہمیں تقوی بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما. رب کریم، جو گناہ ہم نے دل میں کیے وہ معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے ہم بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. میرے مالک، ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں ڈگمگانے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. رب کریم، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ ہم آپ کی ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما. رب کریم، امیدوں سے بڑھ کر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم، ہمارے چھوٹے، اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. رب کریم، جو آنے والا وقت ہے اس کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ جو اولاد کے نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کی تربیت اچھی فرما، ماں باپ کے لیے ان کے سر ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی قوت حافظہ کو اچھا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے مالک، اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے تو بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے سے گھن نہیں کرتی. اے اللہ وہ سمجھتی ہے یہ نادان ہے، نجاست میں لکھنا ہوا ہے، اس کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. اے مالک، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں، آپ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے. رب کریم، نادان ہے، گناہوں کی نجاست سے لچڑے ہوئے ہیں، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول
قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ مالک آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے مالک آپ راضی ہو جائیے، اے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ رب کریم ہم آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتے ہیں جس سے دنیا کی آخرت کی سب ظلمتیں ختم ہو گئی اور سب کام سنور گئے۔ اللہ ہمارے باطن کو سنوار دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہم نادان ہیں، ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دین کے کام کر رہے ہیں ان میں ہماری مدد فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ جن دوست احباب نے دعا کے لیے کہا سب کی نیک حاجات کو پورا کر دیجئے۔ رب کریم پریشان حال ہیں جو ان کی پریشانیوں کو دور کیجئے، کاروبار کی طرف سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو گھر بار کی طرف سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو صحت کی طرف سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو اولاد کی طرف سے پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ اولاد کے غموں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرمائیے، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، تزکیہ و احسان کی محنت کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی مدد عطا فرما دیجئے۔ رب کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو، کھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اللہ ہمارے دامن بھر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو ہمارے لیے خیر ہے ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جن دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، فون کیے، ای میل کی، اے اللہ وعدے لیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما دیجیے۔ قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما دیجیے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو واقف دنیا سے ایمان والے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ جو حضرات دین کے کام کر رہے ہیں علماء صلحاء اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے اور سب کو اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔